آج بڑی امیدوں کے ساتھ ملک کے مختلف مقامات کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا مجلس راجستھان کو آئے گی، کیا مجلس بنگال میں الیکشن لڑے گی، کیا مجلس کرناٹکا میں جائے گی۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، اللہ جب تک میری زندگی وفا کرے گی، میں پوری کوشش کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ محمد غوث اور ان تمام مجلس کے قائدین کی قربانیوں کو ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے۔ ہماری شروعات ہمبل بگننگ سے ہوئی، صحیح ہے بات، لوگ آتے نہیں تھے، کم لوگ تھے، پولیس کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا تھا، فسادات میں ہم نے اپنے پرچم کو مضبوط کیا، فسادات میں نقصانات کو ہم نے برداشت کیا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات مجلس کے تعلق سے کرتے ہوئے۔ بھاڑ میں جائے، میں ان لوگوں کے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ لینے کا محتاج نہیں ہوں، میں جوتی پر رکھتا ہوں ان کی دیش بھکتی کے سرٹیفکیٹ کو۔ میں بھارت کا وفادار ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پر میرے ساتھ کوئی کھڑے ہو کے بولے گا وندے ماترم پڑھوں گا، میں برابر کھڑے رہوں گا، مگر اگر آپ یہ بولیں گے کہ نیشنل اینتھم سے ہٹ کے ہم آپ کے گلے پہ رکھ دیں گے، آپ گلیے کیوں کریں گے؟ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے بھارت میں، ختم ہو گیا کیا مودی کی حکومت آئی تو کیا کم جونگ کی حکومت آ گئی؟ کیا سمویدھان ختم ہو گیا؟ آج مجلس جو لڑائی لڑ رہی ہے وہ حصے داری کی لڑائی ہے۔ وہ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ہم کو حصہ ملے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کرسی پہ جا کر بیٹھ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرسی ہوگی، ایک نہیں ہوگی، 2 کرسی ہوگی۔ اگر KCR ایک کرسی پر بیٹھے گا تو دوسری کرسی پر آپ کی طرف سے اسدالدین اویسی بیٹھے گا اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے مسائل کی بات کرے گا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جب ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی تو BJP کے ایک موجودہ رکن پارلیمان ہے جو مدھیہ پردیش سے جیت کر آتی ہے، وہ محترمہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو شراب دیا تھا، یعنی اس کو کوسا تھا، بددعا دی تھی، اسی لیے وہ مر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک BJP کی موجودہ رکن پارلیمان ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بہادر ہیمنت کرکرے جس نے اپنی جان دہشت گردوں کے مقابلہ کرتے ہوئے اس ملک کی سالمیت کو جب خطرہ پیش آیا تو ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو BJP کی موجودہ رکن پارلیمان کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو بددعا دی۔ اب آپ خود بتائیے کہ BJP بڑی دیش بھکتی کی باتیں کرتی ہے، مگر یہ محترمہ جو رکن پارلیمان ہے ان کا بیان آن ریکارڈ ہے، اور یہ وہی محترمہ ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ناتھورام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، ان کی جان لے لی، وہ بھی بہت بڑا دیش بھکت ہے۔ یہ BJP کا ڈھکوسلا نیشنلزم ہے کہ ان کی پارٹی میں ایسے MPs ہیں ان لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس نے مہاتما گاندھی کو مارا اس کے تعلق سے کہہ دیا گوڈسے دیش بھکت ہے، جو ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو BJP کی محترمہ MP کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو شراب دیا، اس کو بددعا دی، اس لیے وہ مر گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ آپ جو کریں گے وہ کارنامہ، اور اسدالدین اویسی مظلوموں کی آواز، مظلوموں کے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے جب آگے بڑھتا ہے سیاسی نمائندگی کے لیے، تو آپ مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں، آپ گلے ملتے ہیں کھلم کھلا، اور میں الیکشن لڑتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، نفرتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، یاد رکھو کانگریسیوں، تم کو انصاف کرنا پڑے گا مجھ سے۔ تو پھر تمہارے پارٹی میں جو چمچے ہیں انہوں نے کیا کیا نہیں چوما، تمہارے ماتھے کو، تمہارے کلوں کو، تمہارے ہاتھ کو، تمہارے پیر کو چوما، تمہارے گھر کے چوکھٹ
نٹکھٹ پر جا کر اپنے سر کو بھی جھکایا تو تم نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ تمہارے دل میں نفرت ہے۔